اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز سامعین، کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میرے معزز سامعین، جو ہمارے مائنڈ میں ہمارے یہ کانسیپٹ ہے کہ ہمارے مرے ہوئے لوٹ کر آتے ہیں، ان کی روحیں جمعرات کو آتی ہیں، ان کی روحیں عید کو آتی ہیں، ان کی روح ہم سے ملنے ہمارے گھروں کو آتی ہیں، شکرات کو آتی ہے۔ میرے معزز سامعین، آج میں جو ویڈیو لے کر آپ کے لیے حاضر ہوئی ہوں، یہ ویڈیو آپ کے ہر مائنڈ میں جتنے بھی کانسیپٹ ہیں اس کو ضرور کلیئر کر دے گی۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ میرے معزز سامعین، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھا بیان لے کر حاضر ہوئی ہوں، جس کے سننے سے انشاءاللہ آپ کے مائنڈ کے بہت سارے جو کانسیپٹ ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ میرے معزز سامعین، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے مائنڈ میں کانسیپٹ ہے کہ ہمارے پیارے جمعرات والے دن آتے ہیں، تو جمعرات والے دن ہم اگربتیاں جلائیں، جمعرات والے دن ہم اچھے کھانے پکائیں۔ تو میرے معزز سامعین، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، جو ہم بول رہے ہیں یہ ہماری روح ہے، اور اگر یہ جسم سے نکل جائے تو ہمارے اندر کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو جمعرات کو یا جمعے کو ہماری روح کبھی بھی نہیں آتی، اور نہ ہی شکرات میں کوئی روح آتی ہے، یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے پیاروں کے لیے کھانا پکا دیں، ہمارے پیارے آئیں گے جمعرات والے دن، تو کیا آپ کے پیارے کھا سکتے ہیں آپ کو؟ نہیں، آپ ان کے نام اللہ کے نام کا پکائیں اور دل میں دعا کریں کہ اس کا ثواب میرے پیارے کو ملے، وہ ان تک پہنچے گا۔ آپ کا کھانا ان کو نہیں ملے گا، وہ نہیں کھائیں گے۔ آپ کا کھانا بنایا ہوا آپ کسی غریب کو کھلا دیں، کسی مستحق کو کھلا دیں، اور ثواب کی نیت کریں اپنے پیارے کے لیے جو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو وہ ثواب اس تک پہنچے گا۔ اسی طرح لوگوں کے مائنڈ میں یہ کانسیپٹ ہے کہ جو ہے ہمارے پیارے شب قدر کو ہم آتے ہیں، یا ہمارے پیارے شبات میں آتے ہیں، یا عید میں آتے ہیں۔ آپ یہ بات سوچیں، یہ تو ہمارا دماغ بھی تسلیم نہیں کرتا کہ ہمارے پیارے آتے ہیں، ایک دفعہ اس دنیا سے چلے گئے، پھر ان کو اس دنیا کا کچھ بھی نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ آپ یہ سوچیں، اگر آپ کے پیارے آپ کے گھر میں آتے ہوں اور آپ ایسا محسوس کرتے ہو کہ آپ کے پیارے ہیں، جو آپ کے اگر کوئی اپنی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کو محسوس ہوتے ہیں اپنے گھر میں، آپ دیکھتے ہیں نہیں، یہ ہمارے دماغ ہے، ہمارا ذہن ہے، ہمیں شیطان بہکا رہا ہے، ہمیں جنات جو شیاطین گندے ہوتے ہیں وہ ہمیں بہکاتے ہیں، ہمیں ڈراتے ہیں اس طرح سے کرتے۔ آپ یہ بتائیں، ہم اپنی پیاروں سے کیا دنیا میں ڈرتے تھے؟ لیکن مرنے کے بعد وہ ہمیں اس طرح سے دکھاتا ہے کہ ہمیں ان سے ڈر محسوس ہونے لگتا ہے، جبکہ مردے کو دنیا سے کوئی بھی سروکار نہیں ہے، اس کا دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو وہ اپنے پیاروں کو دیکھ رہا ہوتا کہ وہ میری چیز استعمال کر رہے ہیں، میری چیزوں کو توڑ رہے ہیں، پھوڑ رہے ہیں، ادھر سے ادھر پھینک رہے ہیں، جبکہ دنیا میں اس نے اپنی ہر چیز بہت سنبھال کے رکھی ہے۔ کہ ہر انسان کا یہی ہے کہ اپنی چیز کو بہت سنبھال کے رکھتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ سب چیزیں تم یہی چھوڑ جاؤ گے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان 3 چیزوں سے دنیا میں لڑتا ہے، میرا مال، میری اولاد اور میری نیکیاں، لیکن 3 چیزیں اس کو کندھے پہ اٹھا کے قبر تک لے کر جاتی ہیں، قبرستان تک لے کر جاتی ہے۔ اس کا مال، اس کی اولاد، اس کی مال، اس کا اولاد اور اس کی نیکیاں، لیکن واپس اس کے ساتھ 2 چیزیں آ جاتی ہیں، اور ساتھ میں قبر تک اس کے صرف ایک چیز ہے جو اس کے ساتھ جاتی ہے، وہ ہے اس کی نیکیاں، اس کا مال اور اس کی اولاد واپس آ جاتے ہیں۔ تو میرے معزز سامعین، یہ جو ہمارے مائنڈ میں کانسیپٹ آ گیا ہے اور بہت صدیوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، آپ اپنے پیاروں کے لیے پڑھیں، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ صدقہ کریں، ان کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ اصالِ ثواب کریں، ان کے لیے پکائیں، روزانہ پکائیں، ان کے لیے خالی جمعرات کو نہیں، ان کے لیے روزانہ پکائیں، اللہ کے نام کا پکائیں، اور ان کا اللہ کے نام کا پکا کے ان کو ثواب دیں، وہ ان کو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ جمعرات کو آتے ہیں، وہ شبرات کو آتے ہیں، وہ عید کو آتے ہیں۔ آپ یہ بات سوچیں، یہ بات تو ہمارے دماغ بھی تسلیم نہیں کرتی، جو بات ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، جو اپنے ہاتھوں سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور باتیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے تو آبا و اجداد یہ کام کر رہے ہیں تو ہم بھی یہ کام کریں گے۔ میرے معزز سامعین، وقت بدل چکا ہے،
اگر ہم اور بہت ساری چیزوں میں ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد تو یہ غلط کرتے تھے، ہم ایسا نہیں ایسا کرتے تھے، تو پھر ہم دین کے کام میں ایسا کیوں نہیں سوچتے؟ ہم ایسا اسٹینڈ کیوں نہیں لیتے کہ وہ غلط کرتے تھے تو ہم لکیر کے فقیر بن کر انہی کے راستے پہ نہیں چلیں گے؟ وہ اپنی قبر میں جائیں گے، ہم اپنی قبر میں جائیں گے۔ زندگی اور موت کے درمیان صرف اور صرف پلک جھپکتے ہی کا فرق ہے، یعنی کہ ہم نے اپنی آنکھوں کی پلکیں جھپکی اور اٹھائیں، اتنا سا سیکنڈ ہے ہماری زندگی اور موت کے درمیان، اور اسی کے بیچ میں بس ہماری زندگی جزا اور سزا کا اللہ پاک نے فیصلہ رکھا ہے۔ تو میرے معزز سامعین، ان چند منٹوں کو ہم نے اللہ کی راہ میں گزارنا ہے، نیک کام میں گزارنا ہے، نیک راستے میں گزارنا ہے۔ اب ہمارے پاس جو زندگی ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا صحیح ہم زندگی گزار رہے ہیں اپنی، یا ہم غلط راستے پہ چل رہے ہیں۔ ہمارے آبا و اجداد جو صدیوں سے کرتے ہوئے آئے تھے، کیا وہ صحیح کام تھا یا غلط کام تھا؟ وہ اپنی قبروں میں جا چکے ہیں، ہم ابھی زندگی میں ہیں، ہم ابھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میرے معزز سامعین، اگر مر کر واپس آیا جاتا تو ہر انسان کہتا اللہ مجھے واپس بھیج دے، میں دنیا میں جا کے جو گناہ کر کر آ گیا ہوں اب میں انہیں نیکیوں میں بدل دوں گا، اپنے نیک کام کروں گا، نیک عمل کروں گا۔ کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، ایک دفعہ آپ اس دنیا سے چلے گئے پھر واپس نہیں آ سکتے۔ میں آپ کے ساتھ ایک مثال اس طرح سے شیئر کروں گی کہ جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے تو وہ واپس ماں کے پیٹ میں نہیں جا سکتا، اسی طرح سے جب ایک دفعہ ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو واپس ہماری روح کبھی بھی دنیا میں نہیں آتی۔ میرے معزز سامعین، اسی طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ عید تہوار پہ ہمارے اپنے پیاروں کی روحیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں۔ کیا آپ پیاروں کی روحیں دنیا میں آتی ہیں؟ وہ اپنے پیاروں کو دیکھتی ہیں کہ وہ اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، آپس میں گلے مل رہے ہیں، عید مبارک کر رہے ہیں، خوش ہیں، اور روح جو ہے وہ سامنے کھڑی ہوئی دکھی سے رو رہی ہے کہ میں تو اپنے پیاروں کے گلے نہیں لگ سکتی، اپنے پیاروں کے ساتھ بیٹھ کے یہ نہیں کھا سکتی، ان کے ساتھ باتیں شیئر نہیں کر سکتی۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا میرے معزز سامعین۔ ایک دفعہ جو روح چلی گئی پھر اس کے بعد وہ واپس نہیں آتی۔ میرے معزز سامعین، آپ نے اپنے پیاروں کو زیادہ سے زیادہ پڑھ کے بخشنا ہے۔ میں اسی کے ساتھ آج آپ کے لیے ایک بہت اچھا وظیفہ بھی لے کر آئی ہوں۔ میرے معزز سامعین، ہم اپنے پیاروں کو سب سے زیادہ جو پڑھ کے بخش سکتے ہیں وہ پہلا کلمہ ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب سے بھاری ہے، سب سے میزان میں سب سے بھاری عمل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اور میرے معزز سامعین، اگر آپ کوئی عزیز اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، آپ کا باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو آپ نے اپنے باپ کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک کے حکم سے آپ کے پڑھتے ہی وہ فوراً آپ کے والد تک پہنچ جائے گا۔ میرے معزز سامعین، اسی طرح سے اگر آپ اپنے پیاروں کو کوئی ثواب دینا چاہتے ہیں تو ان کے نام کا قرآن پاک آپ رکھوا دیں، جب مسجد میں لوگ پڑھیں گے تو آپ کے والد کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے آپ کہیں پانی کا کروا دیں، کہیں آپ کولر رکھوا دیں، ان سے آپ کے والدین کو بہت ثواب ملے گا۔ میرے معزز سامعین، یہ ان تک پہنچے گا، یہ اعمال ان تک پہنچیں گے، کبھی بھی روح دنیا میں واپس نہیں آتی۔ جب اللہ پاک نے ان کو اٹھانا ہوگا مر کے، وہ جب ہی اٹھیں گے، اس سے پہلے وہ نہیں اٹھیں گے۔ وہ اپنی قبروں میں اپنی جزا اور سزا کا حساب کتاب ادا کر رہے ہیں، اور اس کو وہ قیامت تک ادا کرتے رہیں گے جب تک اللہ پاک چاہیں گے، تو وہ جب تک ان کی روح ہے عالم برزخ میں رہیں گی، اور اس کے بعد اللہ پاک ان کا حساب کتاب کریں گے۔ میرے معزز سامعین، آپ نے اپنے پیاروں کو زیادہ سے زیادہ پڑھ کے بخشنا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک اور سورت شیئر کروں گی۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 3 دفعہ پڑھنے سے اللہ کے حکم سے ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ سوچ لیں، 3 کا حساب لگاتے ہوئے اگر آپ جتنا آپ زیادہ اپنے پیاروں کو بخشیں گے پڑھ کے، تو اللہ پاک آپ کو قرآن پاک کا، آپ کی پیاروں کو قرآن پاک کا ثواب دے گا۔ میرے معزز سامعین، میں امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے انشاءاللہ آپ کی جو کانسیپٹ ہے کہ آپ کے پیارے مرنے کے بعد واپس آتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سے اگر آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ آپ کے پیارے آپ کی باتیں سنتے ہیں، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں کنورٹ ہو چکے ہیں، اس دنیا میں جس دنیا میں ان کو اللہ پاک نے خوشیاں سکون دی ہیں۔ میرے معزز سامعین، اللہ پاک آپ کو، مجھے اور ہم سب کو ایمان پہ اس دنیا میں رکھے، اور ایمان کے ساتھ دنیا میں خاتمہ نصیب فرمائے، اور کلمہ طیبہ زبان سے ادا کرتے ہوئے سورہ یاسین کی تلاوت کانوں میں ہمارے گونج رہی ہو، اور فرشتوں کی پوری جو جماعت ہمارے استقبال کے لیے پھولوں کا گلدستہ لیے، سفید کپڑے پہنے ہوئے، روشن شکلوں میں ہمارے استقبال کے لیے کھڑی ہو، اور جسم سے روح نکلتے ہوئے ایک آہ کے برابر بھی ہمیں تکلیف نہ ہو۔
میرے معزز سامعین میں دعا کرتی ہوں اللہ ہر مومنین کو، ہر مومن کو اس طرح کی موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔